ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، رمضان اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم ہے، موسم بہار ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس موسم میں اہل ایمان کا سیزن لگتا ہے، لیکن یہ کمائی ایسی ہے میرے عزیزوں کہ اس سے زندگی کا اسٹیٹس نہیں بڑھتا، تو اندر کشش بھی نہیں۔ اس میں کرنسی ایسی ہے جو آج کے بازاروں میں چلتی نہیں، آج کی منڈیوں میں نہیں چلتی۔ اس پیسے سے اور اس کرنسی سے یہاں کا اسٹیٹس نہیں بڑھتا، نہ اونچے لوگوں سے تعلقات بنتے ہیں، نہ بڑی سوسائٹیوں میں عزت دی جاتی ہے، اور نہ ہی اس کرنسی سے زندگی کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اتنی قدر بھی نہیں ہے۔ یہ قدر تو صرف انہی لوگوں کو آتی ہے جن کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ زندگی کی اصل زندگی میں کرنسی چلے گی یہی، وہاں کا اسٹیٹس بنے گا ہی اسی سے، وہاں کی معیاری زندگی ہوگی اسی کرنسی سے۔ ان کے لیے رمضان بڑی چیز ہے۔ وہاں جب آنکھ کھلے گی نا حقیقت کی تو کہے گا اللہ اب یقین آ گیا، لٹا دینا، اب آپ جاؤں گا تو نیکیاں کر کے آؤں گا، خوب نیکیوں کی کرنسی اکٹھی کروں گا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ اب دیکھ لیا، اب یقین آ گیا ہے، اب واپس بھیجنا، اب نیکیوں کی کرنسی اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ لیکن وہاں حسرت، نیری حسرت رہ جائے گی، روتے رہتے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون نکلنے لگے گا، ان آنسوؤں کی قدر نہیں ہوگی۔ جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ چاہتے تو اس کرنسی کو اکٹھا کر سکتے تھے، بہت کچھ اکٹھا کر سکتے تھے، اور تمہیں خبردار کرنے والا نبی آئے، نبی کے نائبین آئے، اللہ کے نیک بندے آئے، تمہیں خبر بھی کی۔ اب کائے کی حسرت ہو رہی ہے؟ اب کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ یہ بھی اللہ کی شفقت اور پیار ہے، جو حالات پیش آنے والے ہیں آگاہ کر دیا۔ شاید وہاں کی کرنسی کی قدر و قیمت دل میں بیٹھ جائے، یہ بھی اس کی شفقت ہے۔ جو کرنسی اس مارکیٹ میں چلتی، یہاں کے بازاروں اور منڈیوں میں چلتی ہے نا بھائی، اگر اس کا سیزن آئے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری سال کی پلاننگ اس سیزن کے گرد گھومتی ہے، اور یہ ذہن بنا ہوتا ہے میاں اس سیزن سے تو پورا سال چلتا ہے، سیزن سے تو پورا سال چلتا ہے، ساری پلاننگ اس سیزن کو دیکھ کر کی جاتی ہے، اس کا بڑا انتظار رہتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس پر پھر اپنی توانائیاں لگتی ہیں، اور جب سیزن لگ جاتا ہے
اور چند سیزن کسی کے لگ جائیں تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میرا سیزن لگا، اس کی سوسائٹی بدل جاتی. کھارا دار میں رہتا تھا، ڈیفنس میں آ گیا. بہادر آباد میں رہتا، کلفٹن میں آ گیا. گاڑی بدل گئی، بچوں کا اسکول بدل گیا، شادیوں کی تقریبات بدل گئی، رہن سہن کا انداز بدل گیا، ملنے جلنے والے بدل گئے، اٹھنا بیٹھنا بدل گیا. وہ سیزن کیا لگا، سب کچھ ہی بدل گیا. رمضان کا سیزن بھی تو مسلمانوں پہ آتا ہے. 40 سال ہو گئے آ رہا ہے، 50 سال ہو رہے ہیں آ رہا ہے، 30 سال ہو رہا ہے آ رہا ہے. کیا کچھ بدلا ہے؟ کتنا بدلا ہے؟ بچیوں کی زندگی میں شرم و حیا آ گئی، پردہ آ گیا، نمازیں بڑھیا ہو گئی، قرآن کی تلاوت آ گئی، بچوں کی نیکی اور تقوی کی فکر بڑھ گئی، اپنے لقمہ حلال کا اہتمام بڑھ گیا، نیکیوں کے راستے میں ایک دوسرے سے ریس شروع ہو گئی. کیا بدلا؟ بھائی کیوں نہیں بدلتا بھائی؟ اور اس لیے نہیں بدلتا بھائی کہ یہ جو کرنسی رمضان کی نیکیوں کی شکل میں نا، یہ یہاں کی منڈیوں میں چلتی نہیں ہے. اور جس زندگی میں چلتی ہے اس کا ایمان یقین کمزور ہو گیا. جس زندگی میں چلتی ہے نا اس پر ایمان یقین کمزور ہو گیا. اور جو کرنسی آج کی منڈیوں پہ چل رہی ہے اس پہ ایمان ہے. اس کا سیزن آئے تو پھر دیکھا کیا ہوتا ہے. کوئی ان دنوں کے اندر اسے کہ میاں چلو سفر پہ، چلو میاں شادی کر لو بچوں کی. ارے میاں سیزن ہے، شادیاں ہوتی رہیں گی، سفر ہوتا رہے گا، اب سیزن ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ وقت تفریح کا نہیں ہے، لہو لعب کا نہیں ہے، کھیل کود کا نہیں ہے، تقریبات کا نہیں ہے، سفروں کا نہیں ہے. یہ سیزن ہے بھائی. سارا کاروبار اس سیزن پہ چلتا ہے. میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس سیزن سے ملنے والا پیسہ زندگی کا اسٹیٹس بڑھاتا ہے، معیاری زندگی اچھی ہوتی ہے. تو اس کرنسی پر ایمان ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان اس پر بھی آ جائے گا جب آنکھیں کھلیں گی. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون کہے گا، اللہ یقین آ گیا. لیکن فرمایا اب دیر ہو چکی، اب وقت نکل چکا، اب دیر ہو چکی. اب کہہ رہے ہو نا یقین آ گیا، لیکن اب دیر ہو چکی. اور یہ بھی اللہ کریم کی شفقت اور پیار ہے بھائی. بتا دیا کہ دیر نہ کرنا، انتظار میں نہ رہنا، اس فرصت کو ضائع نہ کرنا، زندگی کے لمحات کو بیکار نہ سمجھنا. آئے گا تو صحیح، یقین آئے گا سب کو، لیکن بہت کے لیے دیر ہو چکی ہو. اور وہاں منادی یہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اتنی عمر تو دی تھی، اگر نصیحت لینا چاہتے تو لے سکتے تھے. اس زندگی کرنسی اکٹھی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. اور تمہیں خبردار بھی کیا گیا، سمجھایا بھی گیا، بتلایا بھی گیا، ڈرایا بھی گیا. تو آج اس سیزن کی دل میں کشش نہیں ہے. اور جنہیں اس زندگی پہ یقین تھا
وہ تو مہینوں پہلے انتظار کرتے تھے، تیاری کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اے مولا رمضان دے دے، ایمان عافیت سے رمضان کی گھڑیاں دے دے. وہ تو انتظار کرتے تھے. معمولی دولت تو ہے نہیں. آتا ہے چلا جاتا ہے. اور کتنے آئے اور چلے گئے. روزے رکھ لیے، مانا روزہ رکھا، تراویاں بھی پڑھی ہے، سیزن نہیں لگا. سیزن لگتا تو بہت کچھ بدل جاتا ہے. آپ کا کاروباری دنیاوی سیزن لگے تو کیا آپ آدمی اسی حالت میں رہتا ہے سیزن سے پہلے اور سیزن کے بعد؟ اگر چند سیزن لگ جائیں، چند سیزن لگ جائیں تو کچھ عرصے کے بعد لگتا ہی نہیں کہ یہ پہلے والے لوگ ہیں. ہر چیز بدل گئی. تو میرے عزیزو، رمضان بھی اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے. قدردانوں کے لیے بڑی کمائی کا موسم ہے. بعد میں حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کیوں ضائع کیے. اور یہ بھی نہیں کہ ہم رمضان آتا ہی رہے گا، یہ بھی ضروری نہیں. کتنے ہیں جو پچھلے سال ان دنوں میں زمین کے اوپر تھے اور آج منو من مٹی کے نیچے. اور جانے والے بوڑھے نہیں تھے اور نہیں غریب تھے کہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا. امیر بھی گئے، غریب بھی گئے، جوان بھی گئے اور صحت مند بھی گئے. وہ وقت تو کسی گھڑی بھی آ سکتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اذنی واوجز، نصیحت فرمائیں مختصر سی، یاد رہے، عمل ہو سکے. آپ نے 3 نصیحتیں کی. فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الایاس مما فی ایدی الناس. فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے نا، اس پر امید کی نظر نہ رکھو، اس پر طمع کی نظر نہ رکھو. جو مولا کے خزانے ہیں نظر ادھر رکھو. مخلوق کے پاس جو ہے اگر اس سے طمع اور امید کی نظر رکھی تو مایوسی ہوگی، شکوے شکایت بڑھیں گے. دوسری بات فرمائی، زبان سے بات نکالنے سے پہلے سوچو تولو. بس اوقات نکلی ہوئی بات زندگی بھر کی رسوائی کا باعث بنتی ہے. زندگی بھر آدمی شرمندہ رہتا ہے کیوں بات نکالی، لیکن نکل گئی. تیر سے کمان نکل، کمان سے تیر نکل گیا، واپس تو نہیں آ سکتا. تولو، سوچو، پھر بولو نا. 32 دانت دیے، اندر رکھیے زبان، پھر آگے گیٹ بنایا، 2 ہونٹ دیے تاکہ محتاط رہے نا. اس لیے کہ یہ چھری کی طرح کاٹ دیتی ہے، کلیجہ، دل زخمی کر دیتی ہے، اور اس کا زخم مہینوں نہیں سالوں نہیں بھرتا. اس کی کڑواہٹ ہوتی ہے، رشتوں کی ساری محبت اور مٹھاس اس کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے. بڑی تلخی ہے اس میں، یہ زندگیاں تلخ کر دیتی ہے. احتیاط سے استعمال کرو. تیسری بات فرمائی جو ہم کہنا چاہ رہے تھے، فرمایا نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. نماز تو دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، رمضان تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے.
تو میرے عزیزو، رمضان کچھ ایسا گزر جائے نا کہ اللہ کریم کے دربار میں حاضری ہو تو شرمندگی تو نہ ہو، حسرت تو نہ رہے. اس لیے کہ اس حسرت کا ازالہ کوئی نہیں، اس افسوس کا ازالہ کوئی نہیں، اس نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ بھیج دے، نیک بن جاؤں گا. اب ازالہ نہیں ہے. تو رمضان اس انداز سے گزارنا چاہیے بھائی کہ پھر اگر نہ ملے شرمندگی نہ ہو. اور کتنے ہیں جن کو نہیں مل رہا چلے گئے، اور صحت مند چلے گئے، جوان چلے گئے، کوئی بیماری نہیں تھی پھر بھی چلے گئے. کہتے ہیں برین ہیمریج ہو گیا، کہتے ہیں سانس بند ہو گیا، کہتے ہیں اندھی گولی لگ گئی، کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کریم سے عرض کیا، یا اللہ لوگوں کی روح قبض کروں گا، لوگ تو بڑے کوسیں گے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے. فرمایا اسرائیل مرنے کے اتنے بہانے بنا دوں گا کسی کا تیری طرف خیال ہی نہیں جائے گا. سچ کیا ہے؟ وقت پورا ہو گیا. جو اماں کے پیڑ سے لکھ کے لایا تھا اس سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے. وہ وقت پورا ہو گیا اور نہ جانے کس کا کب وقت پورا ہو جائے. تو میرے عزیزو کچھ ایسی کمائی ہو جائے نا، وہاں رہنا بہت عرصے ہے، وہ زندگی بڑی لمبی ہے. اس زندگی کا اسٹیٹس بھی تو کسی بنیاد پر ہوگا. وہاں کی آسائش آرائش اور زندگی کا لطف بھی، اس کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی. دنیا میں 60-70 سال رہنا ہے، ساری خواری اس کے لیے. اور جہاں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے فرصت نہیں، وقت نہیں. بڑا ہمت ہے، بڑا حوصلہ ہے بھئی. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں جتنا رہنا ہے اس کی اتنی کوشش ہو. یہاں 60 سال تو ہو ہی گئے، 50 سال تو گزر ہی گئے، کسی کی 40 سال تو پیچھے کتنی رہ گئی. اس کو دیکھ کے کرو نا میاں. اور جہاں ہمارے ابا دادا نانا شفٹ ہو گئے اور جو ختم ہی کوئی نہیں ہونی، اس زندگی کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی. اس کی زندگی کا معیار، اس کی بھی کوئی کرنسی ہوگی. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار اور نافرمان کل وہاں ایک اسٹیٹس میں ہوں گے؟ دونوں کا معیاری زندگی ایک ہوگا؟ کیسا تم فیصلہ کرتے ہو؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. دونوں مربے، فرما بردار نافرمان، نمازی بے نمازی، با حیا بے حیا، با غیرت غیرت سے خالی، حلال کھانے والا حرام، دونوں ایک جیسے اٹھیں گے اور دونوں کا مرنا ایک جیسے ہوگا. اللہ کریم کہتے ہیں ساء ما يحکمون، بڑا غلط فیصلہ ہے. اس زندگی کی اپنی کرنسی ہے بھائی. جو اس کرنسی سے خالی ہوگا، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اس مجرم کو الگ کر دیا جائے گا. دنیا میں ظالم مظلوم دونوں اللہ کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں. دنیا میں نافرمان فرمانبردار دونوں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کل ایسا نہیں ہونا. کل کی زندگی کی کرنسی ہوگی، پھر زندگی کا لطف ہوگا. اس زندگی کی بھی قیمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی مر گیا دونوں کے جنازے ہو گئے، دونوں کے لوگ قرآن خوانیاں کرا رہے، لوگ سمجھا دونوں ٹھیک ہو گئے. نہ یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا. ساء ما یحکمون، اگر تم یہ سمجھ لو کہ ایسا ہی ہے تو بڑا غلط فیصلہ ہے. وہاں کی زندگی کی کرنسی ہے، اس معیاری زندگی کی نہیں کوئی قیمت ہے.
عقل مندی کیا ہے؟ جتنا یہاں رہنا ہے اتنی یہاں کی کوشش، جتنا وہاں رہنا ہے وہاں کی کرنسی کی کوشش. عقل مندی ہے یہ نا. یا تو ایسا ہو نا جیسے کفار کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمیں اپنے نبی اور اپنے مولا کی بات پہ اعتماد ہے کہ مرنے کے بعد ایک طویل زندگی ہے. جب وہ زندگی ہے میرے عزیزو تو وہاں کی بھی تو نیکیوں کی شکل میں کرنسی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سفر پہ جا رہا ہے، ایک جگہ قبر موجود تھی، اترے 2 رکعت جلدی سے نفل پڑے. ساتھیوں نے سمجھا کوئی خاص قبر ہے، کوئی خاص جگہ ہے، کوئی خاص مقام ہے. پوچھا عبداللہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو، خیریت ہے؟ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا، آپ کی بات فوراً ذہن میں آ گئی اس قبر کو دیکھ کر. آپ فرمایا کرتے تھے اگر اس قبر والے کو اٹھایا جائے تو وہ کہے گا اللہ اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نفل پڑھ سکوں. اس کے پاس تو آج فرصت نہیں، میں نے سوچا یہ فرصت میرے پاس ہے، میں کیوں ضائع کروں؟ وہاں پتہ چلے گا نا میاں اس کرنسی کی کیا قیمت ہے، یہ کیا دولت ہے. تو میرے عزیزو اللہ کرے یہ رمضان ہمارا ایسا گزرے کہ پھر اللہ کریم کے پاس جانا پڑے نا حسرت نہ رہے. ایسا رمضان گزرے. رحمت کی بارش ہو رہی ہے لیکن برتن ہی الٹا ہو، بتائیے قطرہ آئے گا؟ قصور بارش کا ہے. رمضان میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی کا برتن ہی الٹا ہو، اس نے یہ طے ہی نہیں کیا کہ میں نے اپنے دل کے برتن میں اللہ کی محبت لینی ہے، میں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، طے ہی نہیں کیا اس نے. میں نے زندگی اللہ کی فرما برداری کی گزارنی ہے، یہ طے ہی نہیں کیا، برتن ہی سیدھا نہیں کر رہا. قصور رحمت کی بارش کا تو نہیں ہے، برتن ٹیڑھا ہے. تو میرے عزیزو دل کا برتن تو ہم سیدھا کریں نا، اور یہ عزم تو کریں کہ اللہ والا بننا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی وفا کرنی ہے، ہر حال میں اس کا فرما بردار رہنا ہے. لیکن آج مسلمان اللہ کی ذات پہ اتنا کمزور ایمان ہو گیا، وہ سمجھتا اگر ساری اللہ کی مان لیں گے تو زندگی کیسے گزرے گی. اس لیے کہ زندگی سنوارنے کے لیے ساتھ شیطان کو بھی لینا پڑتا ہے. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اس لیے وہ طے ہی نہیں کرتا اندر سے کہ میں نے اللہ والا بننا ہے. تو میرے عزیزو دل کا برتن سیدھا کیجیے، اور برتن سیدھا اور گندا ہو پانی آئے گا گدلا ہو جائے گا، پانی آئے گا گدلا ہو جائے گا. تو برتن سیدھا کیجیے اور اسے مانجیے سچی ندامت اور استغفار کے ساتھ، صاف کیجیے. جب آپ نے صاف کر کے رمضان پایا اور رمضان کی آپ نے یہ تیاری کر لی اور رمضان کا یوں استقبال کر لیا تو پھر رمضان کے انوارات آپ کے باطن کو چمکا دے گا، آپ کا باطن روشن ہو جائے گا، آپ باضمیر ہو جائیں گے، بابصیرت ہو جائیں گے. آپ کی دل کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی. بصارت تو سب کو ملتی ہے، بصیرت اللہ والوں کو ملتی ہے. بصارت نافرمان فرما بردار سب کو ملتی ہے، لیکن بصیرت اسے ملتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے.
پھر اس بصیرت اور اس ایمان کی آنکھ سے وہ جہان دیکھتا ہے. اب علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر جنت میرے دائیں طرف کر دی جائے اور جہنم میرے بائیں جانب کر دی جائے، میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے بن دیکھے اتنا یقین ہے. سبحان اللہ، مجھے بن دیکھے اتنا یقین ہے. یہ بصیرت ملے گی. پھر برتن سیدھا کیجیے، اندر سچی عزم لائیے، سچائی لائیے، سچائی کہ اللہ کا بننا ہے، اور اسے گناہوں کے داغ دھبے سے صاف کیجیے، گناہوں کی ظلمت سے اسے صاف کیجیے، تاکہ جو رحمت کا نور آ رہا ہے وہ اندر اس کو منور کر دے، روشن کر دے. یہ رمضان کی تیاری ہے. پھر یہ رمضان کیسے گزارے؟ 4 چیزیں رمضان میں کرنے کی، 4 چیزیں. پہلی چیز، روزہ بڑھیا ہو. روزہ بڑھیا ہو. روزہ بڑھیا وہ ہوتا ہے جس میں تقوی کا جوہر ہو، جس میں تقوی کی عبادت ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا نیک وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے. تو جس تقوی میں حرام سے بچنا ہو جائے کہ آنکھ سے حرام نہیں دیکھنا، زبان سے حرام نہیں بولنا، کان سے حرام نہیں سننا، حرام کمانا نہیں، حرام کھانا نہیں، اعضاء اور جوارح سے حرام کا ارتکاب نہیں کرنا. جو شخص روزے میں تقوی کا اہتمام کرے گا اس کا روزہ بڑھیا ہو جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو تقوی کے اندر روزے میں تقوی کا اہتمام نہیں کرتا، ایسے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کھانا پینا چھوڑ دیا، آنکھوں سے حرام دیکھنا نہیں چھوڑا، زبان سے غیبت اور جھوٹ کے بول نہیں چھوڑے، کانوں نے حرام سننا نہیں چھوڑا، آمدنی کمانا کھانا وہی حرام کا، نہ سود چھوڑا، نہ سود کھانا چھوڑا، نہ کمانا چھوڑا. ایسے تو روزے گزرتے جائیں، سالہ سال رمضان آتا چلا جائے، جہاں تھا وہیں کھڑا رہے گا، اس کے پیچھے ہی جائے گا. تو رمضان میں پہلی چیز روزہ بڑھیا ہو. بھائی روزے تو بہت رکھتے ہیں لوگ، لیکن تقوی کا روزہ کوئی کوئی رکھتا ہے، بڑھیا روزہ کوئی کوئی رکھتا ہے. روزہ بڑھیا ہو، روزہ رکھ لیا، فجر غیب، حرام، گناہ کبیرہ، روزہ رکھ لیا، جماعت غیب، واجب چھوٹ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ہاں تسبیح ہاتھ میں ہے، پردہ کوئی نہیں، لباس انتہائی بے شرمی کا، اس روزے نے کیا اثر ڈالنا ہے؟ روزہ تو تقوی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس روزے میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، اخلاق میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. جس روزے میں تقوی کا جوہر ہوگا وہ روزہ بڑھیا.
اور سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرما دے ایسا روزہ. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کریم نے نماز کا بدلہ بتا دیا، صدقے کا بدلہ بتا دیا، زکوٰۃ کا بدلہ بتا دیا، حج کا بدلہ بتا دیا. روزے کے بارے میں فرمایا اس کا بدلہ کوئی نہیں، اس کا بدلہ تو میں خود ہوں. روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں. وہی روزہ ہے میرے عزیزو جس میں تقوی کا جوہر ہو. یہ روزہ جہنم سے ڈھال بنتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال بنتا ہے. ایک تو اس کا اہتمام ہو. دوسری چیز رمضان میں، دوسری چیز میرے عزیزو رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے. قرآن کی تلاوت کثرت سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رمضان تو جبرائیل بھی ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارا قرآن سنتے تھے. رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے بھائی. قدردان تو ایسے تھے کہ جو منزل انہیں تراویوں میں پڑھنی ہوتی تھی وہ 30 مرتبہ نہیں 31 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے. روزانہ ایک قرآن سے زائد پڑھتے تھے کہ اگر 29 کا چاند آ جائے تو مہینے میں ان کے 30 قرآن ختم ہو جائے. نہ صرف مرد، فرمایا ہماری گھر کی عورتیں چکی پیسا کرتی تھی، آٹا گوندا کرتی تھی، کپڑے دھویا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، لیکن 16-17 سپاروں کی تلاوت بھی کر لیا کرتی. میں ان گھروں کی بات بتا رہا ہوں جن کو ابھی تک نصف صدی بھی نہیں گزری. صحابہ کے واقعات نہیں بتا رہا. قدردان لوگ تھے. سیزن آ گیا بھائی اس کرنسی کا جو کھربوں سال میں کام آئے گی. مرد ہے، عورت ہے، تلاوت ہو رہی ہے اور بڑے ذوق شوق سے تراویوں میں قرآن سنا جا رہا ہے. تراویاں ختم ہوئی، نفل میں سنا جا رہا ہے. آرام کیا، تہجد میں پھر کھڑے ہو گئے. اب تو توفیق ہی نہیں ہوتی. پورا سال گزرتا ہے قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی. 2 آئیں، 3 پڑھی، 4 پڑھی، 6 پڑھی، 8 پڑھی، 10 پڑھی، 12 پڑھی، نکل گئے. بڑی محرومی ہے. کہتے ہیں وہاں بھی تو 10 ہوتی ہیں. ارے میاں کل وہاں 1 بھی نہیں ہوگی تو آپ بھی نہیں پڑھیں گے. یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ پہلے وہاں 20 بھی تو ہوتی تھی. بادشاہوں کی دین پہ چلو گے یا صحابہ اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو گے؟ وہاں تو اتنی ہوتی ہے تو وہاں تو 20 بھی ہوتی تھی اور کل وہاں 1 بھی نہیں ہوگی تو آپ نہیں پڑھیں گے. اللہ کو مانو. یہ تو سعادت کی بات ہے کہ رمضان سے قرآن، رمضان اور قرآن مسلمان ساتھ ساتھ ہو. دن میں تلاوت ہو رہی ہے، رات کو ذوق شوق سے قرآن سنا جا رہا ہے، تہجد میں پڑھا جا رہا ہے. مرد بھی عورتیں بھی. قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں. یہ مسلمانوں کی عام تلاوت کا معمول تھا. عام دنوں میں 7 دنوں میں 7 منزلیں، ایک قرآن ختم. اور اس امت کے جو خواص ہوتے تھے وہ تہجد میں الگ قرآن پڑھتے تھے، نمازوں میں الگ پڑھتے تھے، عام بیٹھ کر تلاوت الگ ہوتی تھی. 3 قرآن چلتے تھے ان سے. بڑی دولت ہے قرآن اور سب سے افضل ہے نماز میں قرآن پڑھنا، نماز میں قرآن سننا. اور یہ عام مسلمانوں کو کہاں سے کب سعادت ملتی ہے؟ تراویحوں میں ملتی ہے. عام مسلمانوں کو یہ خوش نصیبی کب ملتی ہے؟ یہ سعادت کب ملتی ہے؟ تراویحوں میں ملتی ہے. تو ذوق شوق ہو، تلاوت کی کثرت، ہدف مقرر کیا جائے. میں 3 دن میں قرآن ختم کروں گا، چلو میاں 7 دن میں کر لوں گا، چلو 10 دن میں کر لوں گا، اور آخری عشرے میں کوشش کروں گا 3 دن میں ختم ہو جائے.
مرد بھی اہتمام کریں، عورتیں بھی اہتمام کریں کہ قرآن کی تلاوت کثرت، تو رمضان کیسے بڑھیا گزرے اور رمضان کیسے قیمتی ہو. تو ایک تو میرے عزیزو روزہ بڑھیا ہو، دوسرا تلاوت قرآن کی کثرت ہو، کثرت سے اس کا اہتمام، اور تراویحوں کا سننا، بہت اہتمام سے قرآن سننا. یہ نہ دیکھا جائے جلدی کون ختم کرتا ہے، یہ دیکھا جائے اچھا کون پڑھتا ہے. یہ نہ دیکھا جائے جلدی کون پڑھتا ہے، یہ دیکھا جائے اچھا کون پڑھتا ہے. اچھے انداز میں قرآن پڑھے، اچھے انداز میں قرآن سنا جائے، ایک ایک لفظ پہ سبحان اللہ نور ملتا ہے. اور یہ سعادت مسلمانوں کو تراویحوں میں نصیب ہوتی ہے. تو تلاوت کثرت سے ہو. اور تیسری چیز میرے عزیزو، رمضان میں اللہ کرے بھائی، رمضان میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا مزاج نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ تعالی سے مانگنا نصیب ہو جائے. دعائیں کرنا اللہ کرے ہمارا مزاج بن جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 گھنٹے دعائیں کیا کرتے تھے. رمضان تو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ کرے ہمارا مزاج بن جائے. سحری میں مانگ رہا ہے، افطاری میں مانگ رہا ہے، فرض نمازوں کے بعد مانگ رہا ہے. اور دعا مستقل عبادت ہے، کسی عبادت کے تابع نہیں. بیٹھا ہے مانگنا شروع کر دیا، مانگتے ہی چلا گیا اور اصرار کر کے مانگ رہا ہے، ضد کر کے مانگ رہا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سخی کا دربار ہے جو جتنا مانگتا ہے اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. اور فرمایا جو نہیں مانگتا یہ متکبر ہے. فرمایا جو نہیں مانگتا متکبر ہے. اور جب سے اس امت مسلمہ نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، ساری دنیا کی در کے بیکاری بن گئی. پہلے یہ اللہ سے لیا کرتی تھی، یہ وہ در بھول گئی. آج یہ امت ساری دنیا میں بیکاری بنی ہوئی. سب سے مانگتے ہیں، اللہ کریم سے نہیں مانگتے، اس ذات سے نہیں مانگتے. تو رمضان اللہ سے لینے کا مہینہ ہے. آخرت مانگے، ایمان مانگے، دنیا مانگے، عافیت مانگے، صحت مانگے. ہاں گناہ کی بات نہ کریں، قطع تعلق کی بات نہ مانگیں. فرمایا مانگو گے ضرور قبول کروں گا، مانگو گے ضرور قبول کروں گا. تو رمضان اللہ سے مانگنے کا مہینہ. اللہ کرے یہ مزاج بن جائے. اور ساری زندگی کا سب سے مؤثر وظیفہ ہے بھائی. لوگ وظائف پڑھتے، ارے میاں سب سے مؤثر وظیفہ پیارے نبی نے بتایا دعا ہے. دعا جو حالات اب آئی ہوئی ہیں تم پر، صحت کے، بیماری کے، تنگی کے، تنگ دستی کے، پریشانی کے، پیارے نبی نے فرمایا دعا اس میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. اور جو حالات نہیں آئے دعا ان میں بھی مؤثر ہے. ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا تو ایک ایسا وظیفہ ہے جو حالات آ چکے اس کے لیے بھی بڑی مؤثر ہے، اور جو حالات نہیں آئے ان کے لیے بھی بڑی مؤثر ہے. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. آنے والے مصائب کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا، ازمائشوں کا راستہ روکو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے مانگ کر. مانگنے کا مزاج. بچوں کو بھی عادت ڈالو، گھر کی عورتوں کو بھی عادت ڈالو، مانگے. وہ بیچاری یا سحری پکا رہی ہوتی ہیں یا افطاری تیار کر رہی ہوتی ہے، دونوں وقت قبولیت کی ہوتی ہے اور ان کا بیچاروں کا ضائع ہو جاتا ہے. تو سحری سے پہلے وہ اپنی دعاؤں کے لیے وقت ضرور نکالے، افطاری سے پہلے وہ اپنی دعاؤں کے لیے وقت ضرور نکالے. یہ وقت پھر نہیں ملتا. تو رمضان خوب اللہ سے مانگتے چلے جائیں.
بہت بڑھیا عبادت ہے. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، نچوڑ. روزہ بڑھیا، تلاوت کی کثرت، دعاؤں کا اہتمام، خوب دعائیں. بلکہ رمضان ایسا مہینہ ہے بچے بچیاں، باہر کا ماحول، تعلیمی اداروں کا حال، باہر کی فضا سنتی نہیں ہے. میرے عزیزو، رمضان میں رب کا رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے. اچھا موقع ہے اپنی بچیوں کو نیکی کی طرف لانا، اچھا موقع ہے اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے کے آنا. جو سال بھر آپ کڑتے ہیں اور یہ بچے قریب نہیں آتے، اچھا موقع ہے، دل نرم ہوتے ہیں، رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے. انہیں نیکی کی طرف لے کے آؤ، نیکی کا ماحول دو. ہو سکتا ہے رمضان ان کی زندگی بدل دے، رمضان ان کی زندگیاں بدل دے. تو دعاؤں کا اہتمام. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خوب کیا کرو. ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس ہو ہی نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا محنت کرے، خود بھی نفع اٹھائے، دوسروں کو بھی دے. کہا یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا بھی نہ کر سکے تو فرمایا اپنے جسم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے دوسروں کی خدمت کرے. کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی نہ کر سکے تو فرمایا اپنے میٹھے بولوں سے، اچھے بولوں سے دوسروں کی مدد کر لے. کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسروں کو تکلیف سے بچا دے، یہ بھی ایک گنا صدقہ ہے. تو رمضان خیر خائی کا مہینہ، ہمدردی کا نہیں مہینہ، ایثار کا مہینہ ہے، ہمساری کا مہینہ ہے. امیر غریب یہ نیکی سب کر سکتے ہیں. کوئی مال سے کرتا ہے، کوئی جان سے کرتا ہے، کوئی میٹھی زبان سے کرتا ہے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. فرمایا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. اب بتائیے جس کے اس رمضان کے سیزن میں روزہ بڑھیا ہو جائے، تلاوت خوب ہو جائے، دعا مانگنے کا مزاج بن جائے، اور اخلاق ایسے کہ دوسروں کی خیر خائی بھلائی، ہو نہیں سکتا میرے عزیزو کہ سیزن یوں لگے اور رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق نہ آئے. ہو نہیں سکتا. بہت کچھ بدل جائے گا، بہت کچھ بدل جائے گا. لیکن میرے عزیزو ان چیزوں پر کیا چیز ہمیں آمادہ کر سکتی ہے؟ ایک ہی چیز نا کہ کیا پتا پھر ملے نہ ملے، کیا پتا پھر صحت کے ساتھ ملے نہ ملے. یہ یقین نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا. جو رمضان گزارے، رات کی تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. ایمان احتساب کیا مطلب؟ اسے اللہ کی باتوں پہ یقین ہو، اس کے اس عمل کے پیچھے محرک کیا ہو؟ اللہ کی ذات، کہ اللہ نے کہا ہے. اسے یہ یقین ہو کہ اس پر جو انعام مل رہا ہے، جو نیکیوں کی کرنسی مل رہی ہے، میں اس کا سخت محتاج ہوں. اس کی لالچ میں، اس کی تما میں
جو اس یقین اور ایمان کے ساتھ کرے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے، صاف ستھرا کر دے. تو میرے عزیزو یہ سیزن لگا لے. زندگی بہت گزر گئی ہے اور گزر رہی ہے، اور پھر نہ جانے کون کب تک زندہ رہے گا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا، ایک دن دنیا کہے گی عمر بھی مر گیا. ایسا ہی ہے نا، دنیا کسی کے بارے میں کسی وقت بھی کہہ سکتی ہے. آج اللہ نے یہ موقع دیا، دل کا برتن سیدھا کرے اور سچائی سے کام لے. اللہ تیرا بننا ہے، تیری وفاداری کی زندگی گزار. رمضان سے پہلے استقبال کریں، دل کو ندامت اور استغفار سے صاف کریں، پھر ان 4 چیزوں کا اہتمام کریں. بہت کچھ بدل جائے گا. سروس اچھی ہو جائے نا تو گاڑی بالکل نہیں لگتی، چلانے میں بالکل نہیں لگتی. سبحان اللہ. رمضان اچھا گزر جائے تو زندگی بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور پورے سال سبحان اللہ ایک نئی زندگی، ایک نیا ایمان کا زندگی گزر رہی ہو. سروس صحیح ہے. تو اللہ کریم ہے اور اس رب کا کرم ہے. ہماری خطاؤں کو بھی وہ ذات جانتی ہے، ہماری غفلتوں کو بھی وہ ذات جانتی ہے، ہماری کمزوریوں سے بھی وہ ذات واقف ہے، ہمارے گناہ کی ظلمت اور گندگی بھی اس ذات کے علم میں ہے. پھر اللہ ایک مہینہ دے دیتا ہے کوئی ایسا جو اپنے آپ کو ایک نئی زندگی دے دے؟ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، منادی آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا طالب آگے بڑھ آگے بڑھ. یا باغی شر اقصر اقصر، اے برائیوں کے چاہنے والے بس بھی کر رک بھی جا. یہ ہر روز رمضان میں اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے. یہ آواز تو ہم نہیں سنتے، لیکن ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں کہ ذرا سے بھی اس کے اندر نیکی اور فطرت سلیمہ ہونا تو وہ اس نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، بھلائی کی طرف چل پڑتا ہے. ہاں اللہ کے نبی فرمانے کوئی ازلی بدبخت ہو، ازلی بد نصیب ہو، وہ ایسا ہے کہ وہ رمضان کے اندر بھی بس نہیں کرتا، اس کی روٹین نہیں بدلتی، اس کی نافرمانی اس سے نہیں چھوٹتی. جو ازلی بد نصیب ہو، جس کی قسمت کھوٹی ہو گئی ہے، وہ رمضان میں ویسی زندگی گزارتا ہے. ورنہ نظر آتا ہے کہ رمضان کھینچ رہا ہوتا ہے، تلاوت نہیں ہو رہی ہوتی، رمضان آتا ہے تلاوت شروع ہو جاتی ہے. 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل، سبحان اللہ 20 رکعتوں میں بڑے ذوق شوق سے آ رہا ہے اور بڑے اہتمام سے آ رہا ہے اور لطف لے کر قرآن سنتا ہے. اس کے لیے فرض پڑھنا مشکل تھے. رمضان کیا ہے، تہجد میں کھڑا ہو گیا، سحری میں اللہ کے سامنے سجدے میں ہے. یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ. تو اس ندا کا منظر نظر آتا ہے، اس پکار کا منظر نظر آتا ہے. ہاں یا باغی شر اقبل اقصر، جو شر کا طالب ہے بس اوقات، جس کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ازلی بدبخت ہی رمضان کی ساعت سے رحمت سے معروم ہو سکتا، جو ازلی بد نصیب. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پورے سال میں جو اللہ کی رحمت برستی ہے
اور رمضان میں جو اللہ کی رحمت برستی، اس رحمت کو رمضان کی رحمت سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنا ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے۔ اس قدر رمضان میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی۔ اللہ ہمارے اندر یہ طلب پیدا کر دے، ورنہ آج کی دنیا کی طلب کیسی ہوتی ہے؟ ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، میاں جس کے پاس ہے سنبھال لو، کہیں سے مل جائے اکٹھا کر لو، ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، جانے نہ پائے۔ ہاں، نیکیوں کا بھی تو ریٹ بڑھنے والا ہے، اس کی فکر کتنی ہے؟ ڈالر سے زندگی بنتی نظر آتی ہے نا بھائی، نیکیوں سے کون سی زندگی بنتی نظر آتی ہے؟ ریٹ تو نیکیوں کا بھی بڑھنے والا ہے، ریٹ تو نیکیوں کا بھی بڑھنے والا ہے، لیکن اس کرنسی کی طلب کتنی پیدا ہوتی ہے؟ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، میاں سنبھال لو، جہاں سے ملے لے لو۔ نیکیوں کا بھی ریٹ بڑھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی زندگی پر، نیکیوں کی کرنسی پر ایمان نصیب فرما دے بھائی، یقین نصیب فرما دے۔ قسم خدا کی، نیکیوں کی زندگی سے صرف آخرت نہیں بنتی، دنیا بھی بڑی برکت والی ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ نیکیوں کی زندگی سے دنیا بھی بڑی برکت والی ہوتی ہے، اور کیا برکت ہوتی ہے؟ اللہ دل کا سکون نصیب فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کی بھوک ختم کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ دل کا مالدار بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قناعت نصیب فرما دیتے ہیں، دل کا سکون دے دیتے ہیں، اور دل کے غنی اور مالدار بنا دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے محبتوں کی فضا نصیب فرما دیتے ہیں۔ بتائیے کسی کو زندگی میں یہ تین چیز مل جائیں اور دنیا میں کیا چاہیے؟ یہ نیکیوں سے ملتی ہے، پیسوں سے نہیں ملتی، ڈالر پاؤنڈ سے نہیں ملتی، عہدے منصبوں سے نہیں ملتی بھائی، درہم دینار سے یہ چیزیں نہیں آتی۔ سکون کی چیزیں آ سکتی ہیں، سکون نہیں۔ محبتوں کے تحفے آ سکتے ہیں، دلوں میں محبتوں کی مٹھاس نہیں۔ مال کی سے تجوریاں بھر سکتے ہو، لیکن دل کی بھوک نہیں مٹا سکتے، وہ فقیر ہی رہتا ہے۔ تو نیکیوں کی کرنسی بہت قیمتی ہے۔ کل کا اس لیے کہہ رہا ہوں، کل تو سب کو نظر آ جائے گا نا کہ آج نیکیوں کی کرنسی کتنی قیمتی ہے، لیکن دنیا بھی اس سے بنتی ہے، لیکن ہر ایک کو یہ سمجھ نہیں آتی، ہر ایک سمجھتا نہیں ہے اسے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، یہ سیزن دیا میرے عزیزوں، گھر کی فضا ایسی بناؤ، اپنے کاروبار کی فضا ایسی بناؤ، اپنے رہن سہن کا ماحول ایسا بناؤ کہ نیکیاں کرنا آسان ہو اور برائیوں سے بچنا آسان۔ ایسا ماحول بناؤ رمضان میں، کوئی بدقسمت آدمی کو ہمت نہ ہو کہ رمضان میں بھی اللہ کا حکم توڑے اور رمضان میں بھی روزہ توڑے اور رمضان میں بھی بے نمازی رہے۔ ایسا ماحول بناؤ تاکہ اس بے شرم آدمی کو کچھ شرم تو آئے کہ شاعر اسلام کی ایسی توہین۔ ایسا ماحول بناؤ کہ کسی کو ہمت نہ ہو اللہ کا یہ حکم توڑنے کی، نیکی کی ایسی فضا بناؤ میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم سب کے لیے رحمتوں کا، بخششوں کا اور پوری امت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، پوری زندگی دین کے مطابق ڈھالنا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں کو اے مولا کریم دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کی آزمائشوں سے نافرمانیوں سے بری زندگی سے بری موت سے برے حالات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے رمضان کی مبارک گھڑیاں ہم سبھی کو ایمان عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین رمضان کی مبارک گھڑیاں ہم سبھی کو قبولیت والے اعمال کے ساتھ نصیب فرما، عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ اور ایمان کی ترقی کے ساتھ اور صحیح تقوی اور یقین کے ساتھ رمضان کے دن رات نصیب فرما۔ اے مولا کریم رمضان کے دنوں کی قدردانی نصیب فرما، رمضان کی راتوں کی بھی قدردانی نصیب فرما، ہمیں غفلتوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمیں غفلتوں سے محفوظ فرما، لاپرواہی سے ناقدری سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جیسے تیرے پیارے رمضان کے مقدس مہینے میں خوب عبادات کر رہے اور کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہ کیفیات وہ اعمال وہ صفات نصیب فرما، اپنے پیاروں جیسی عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اپنے مقبول بندوں کی طرح عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، رحمتوں کا ذریعہ بنا، پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا۔ جو ہماری زندگی میں معاملات میں معاشرت میں غمیاں خوشیوں میں دینی کمزوریاں ہیں گناہوں کی گندگیاں ہیں، اللہ اس رمضان کو ان تمام گندگیوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنا اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا ہمیں ذریعہ نصیب فرما، ہم سب کو پاکیزہ اور تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اس رمضان کی برکت سے ہمیں پورے دین پہ چلنا آسان فرما، استقامت عطا فرما، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کریم اپنے حکموں کی تعمیل نصیب فرما، اہتمام نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اس رمضان کے مقدس مہینے کو امت مسلمہ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا، اہل اسلام کے لیے سے رحمتوں کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے اے اللہ اسے آسانیوں کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں نفرتوں کو عام کر رہے ان کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، دین دشمنوں سے اور ملک دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔ بس یہ